Live Programs India. مصاحب نمبر 504 مصاحب نمبر 504 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات او کما قال علیہ السلام۔ حاضرین مجلس، آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کا مقام اور موجودہ حالات کے عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بغور سماعت فرما کر میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ اللہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، والدین اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ ان کا سایہ اولاد کے لیے باعث رحمت ہے۔ ان کا انداز سراپا شفقت ہے۔ ہر ایک پر لازم ان کی اطاعت ہے۔ جس کی زندگی میں والدین کی خدمت ہے وہ بڑا ہی باعظمت ہے۔ اسی کے لیے اللہ کی قربت ہے، اس لیے کہ ان کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہی فرمان خدا اور پیغام رسالت ہے۔ حاضرین اعظام، والدین کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ جل جلالہ نے بہت سارے مقامات پر اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان فرمایا۔ چنانچہ کبھی تو فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائے تو ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ ان کے سامنے نرم اور اچھی گفتگو کرو۔ ان کے سامنے نرمی اور محبت کے بازو جھکا دو اور ان کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پیار سے پالا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے حق کے فوری بعد والدین کے حق کو ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ ایک جگہ نہیں بلکہ جگہ جگہ پر والدین کی خدمت و فرما برداری کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ سورہ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا۔ تو سورہ انعام میں اللہ تشرکوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو سورہ عنکبوت میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کی ترغیب دی۔ تو سورہ لقمان میں اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ فرمایا۔ تو والدین کے مقام سے آگاہ کرنے کے لیے رب رحمان نے اپنے قرآن میں بنی اسرائیل سے لیے ہوئے عہد کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ سامعین محترم، والدین کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ ہمارے آقا شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ۔ تو دوسری جگہ ارشاد فرمایا الجنۃ تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ جہاں کے رب نے ماں کو عظمت کمال دی، جہاں کے رب نے ماں کو عظمت کمال دی، اس کی دعا میں آئی مصیبت بھی ٹال دی۔ حدیث پاک میں ماں کی ایسی مثال دی، حدیث پاک میں ماں کی ایسی مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ اور ہاشم فیروز آبادی نے کیا ہی خوب کہا کہ اس کی ایری پربت چوٹی لگتی ہے، اس کی ایری پربت چوٹی لگتی ہے، ماں کے قدموں تلے جنت چھوٹی لگتی ہے۔ سامعین محترم، جب والدین کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی خوب خدمت کریں، ان کی ہر بات پر اپنی جان فدا کریں۔ مگر جب ہم اپنے معاشرہ پر ایک سرسری نظر دوڑاتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ آج اولاد اپنے والدین کی ناقدری کر رہی ہے،
والدین کو تکلیف پہنچانا ان کا مشغلہ بن گیا ہے. وہ والدین کی خدمت کے بجائے خود ان سے خدمت لیتی ہے, ان کو راحت پہنچانے کے بجائے اذیت پہنچاتی ہے, بڑھاپے میں ان کے لیے ڈھال بننے کے بجائے وبال بن جاتی ہے, ان کا ادب کرنے کے بجائے ان کو گالیاں بکتی ہے, ان کا دل خوش کرنے کے بجائے انہیں آزردہ اور رنجیدہ کرتی ہے. تو میں ایسی اولاد سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا اپنے ماضی پر تو نظر دوڑاؤ کہ تمہاری ماں نے تمہیں بے پناہ مشقتوں سے جنم دیا, تم کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر تمہاری پرورش کی, اور جب تم پیدا ہوئے تو خود کچی اور گیلی جگہ پر سو کر تمہیں نرم اور گرم جگہ پر سلایا. ارے وہ وقت بھی ذرا یاد کرو کہ تمہارے والدین نے خود نہیں کھایا مگر تمہیں پیٹ بھر کھلایا, خود نہیں پہنا مگر تمہیں پہنایا, اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر تمہاری خواہشات کو پورا کیا. مگر آج ذرا سا کیا جوان ہو گئے کہ اپنے ہی مشفق و رحم دل والدین کو آنکھیں دکھا رہے ہو, اپنی ہی ماں پر مصائب کے پہاڑ توڑ رہے ہو. تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب تم چھوٹے تھے تو تمہاری والدہ نے تمہاری خاطر کیا کیا برداشت نہیں کیا, صرف تمہاری خاطر لوگوں سے جھگڑا تک کیا, سارے زمانے سے برطرف ہو کر تمہاری طرفداری کی, اور بار بار اپنے سینے سے لگا کر کہا یہ میرا دلارا ہے, یہ میرا پیارا ہے. ارے تم بے پناہ کالے تھے مگر تمہاری ماں نے کہا یہ میرا چاند کا ٹکڑا ہے, یہ میری آنکھوں کا تارا ہے. الغرض ماں کے بے شمار احسانات ہیں. ارے یہی وہ ماں ہے جس کے بارے میں سرکار دو جہاں نے بارہا اس کی تعظیم کرنے کا حکم دیا. ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, میری ماں بوڑھی ہے اور میں نے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر اسے گھر سے پیدل چل کر حج کروایا ہے, تو آپ بتا دیجئے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو قربان جائیے سرکار مدینہ کے اس ارشاد پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ماں کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے, ارے تم نے اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا جو پیٹ میں تمہارے ایک مرتبہ کربٹ بدلنے سے نکلی ہے. آخر میں یہ بتلا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جو اولاد اپنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Live Programs India.